بندے پر رب تعالیٰ کی ایک مرتبہ نظر رحمت پڑ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا، خوش بخت ہو جاتا ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں، بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں بندے کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتی جو رب تعالیٰ کی ایک نظر رحمت فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ تو کتنے ہیں خوش نصیب وہ افراد جو روزانہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک بڑا پیارا واقعہ سناؤں گا یار، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے یار۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ کہتے ہیں زیادہ درود پاک پڑھا کرو، تو ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم زیادہ درود پاک پڑھ سکیں۔ میں نے کہا چلو یار میں تجھے آج ایک نسخہ ایسا بتلاؤں تیرا وقت بھی نہ لگے درود پاک بھی پڑھا جائے۔ کیوں جی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر میں نسخہ بتلا دوں عمل کر لو گے؟ کہنے لگا جی نسخہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار آپ اپنے گھر سے ڈیوٹی پہ جاتے ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، یوں سمجھو کہ اس کو اپنی ڈیوٹی کی جگہ پر جانے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ کتنا جی؟ یہ ٹائم تو اس نے دینا ہی دینا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہی جانا ہے۔ اب چاہے یہ خاموشی سے طے کر لے، چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پراپوگنڈے سوچتا ہوا طے کر لے، اگر گھر سے نکلے سب کام چھوڑے میرے آقا پر درود و سلام ہی پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلام ہی پڑھتا آئے، سودا لینے جائے درود و سلام پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلام ہی پڑھتا آئے، رات کو لیٹا ہے نیند نہیں آ رہی۔ کیا میں نے کہا جی؟ نہ فلمیں ڈرامے دیکھے، نہ ناول ڈائجسٹ پڑھے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی پڑھتا جائے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ حضرت صاحب ایک جگہ میں بیان کرنے گیا، ایک نوجوان لڑکا، میرا خیال ہے ان جیسی عمر ہوگی، کہنے لگا حافظ صاحب آپ جو نسخہ بتلا گئے تھے نا، میں نے اس پہ عمل شروع کر دیا، گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنا تو سارے رستے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ پھر کہنے لگا بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں، کارپینٹر سمجھتے ہیں نا، ترخان، کہنے لگا ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اس قدر لطف آیا، اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا کہ میں نے دوست احباب کے ساتھ مذاق مسخری گندی باتیں چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے مزید سکون آیا، تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، 12 ٹینی، لڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے مزید بڑا مزہ آیا، تو کہنے لگا میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ اور ایک حدیث پاک میں اور سناؤں گا، میرا یہ حسن ظن ہے جو یہ حدیث غور سے سنے گا اس کے لیے درود پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت صاحب یہ جو آپ کا گاؤں ہے، چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، صحیح طرح گلیاں بھی نہیں بنی ہوئی، اگر یہاں کوئی الیکشن میں کھڑا ہو جائے، کامیاب ہو کے آگے جا کے وزیر اعظم بن جائے، بابا جی جب وزیر اعظم بن جائے گا پھر ایتھے رہے گا؟
وہ کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا. ایسے ہی ہے نا جی. پھر ایک وقت آئے گا وہ غریب آدمی کے ساتھ ملاقات کرنا بھی پسند. تھوڑا جا اچھی آواز میں یار, بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا. اب کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ. ہر بندہ اس کے قریب, لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستیاں تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے. دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی محبوب کو عطا کر دی. حضرت صاحب دولت بھی بڑی ہے, عہدہ بھی بڑا ہے, لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے, یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر میرے قریب ہوگا. نہیں, جو شرط لگائی وہ سنو. فرمایا میرے امتیو, تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو, غریب ہو یا امیر ہو, بادشاہ ہو یا فقیر ہو, فٹ پاتھ پہ رہنے والے ہو یا تخت و تاج کے مالک ہو, فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں نے جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, آپ کے سامنے میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے, اس کا مطلب ہے من یطع اللہ و رسولہ, جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی, فقد فاز فوزا عظیما, بس وہی بندہ کامیاب ہو گیا. یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کی ہے. اگر آپ آزاد چیک کرنا چاہیں 22واں پارہ ہے سورہ احزاب کا آخری رکوع. جس نے, اگر میں پنجابی چ کہہ دیا, جن نے اللہ دا کیا منیا او دے رسول دا کیا منیا وہ کامیاب ہو گیا. وہ کی ہو گیا جی؟ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا, غلط بیانی نہیں کرنی, جواب صحیح دینا ہے. اور میں بیان سے پہلے ایک بات آپ سب سے یہ کہہ دوں, میری بات غلط لگے آپ نے لحاظ نہیں کرنا. بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں سب کے سامنے معذرت بھی کر لوں گا, الفاظ بھی واپس لے لوں گا. اور اگر میری بات سچی ہو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار, کرو گے عمل؟ دیکھو یار, میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں, میرے ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہوں, ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہو. والد صاحب کہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا, دوست کہتا نہیں حافظ صاحب اس دروازے سے باہر جانا. مجھے کس کی ماننی چاہیے جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار. میری کوشش ہے کہ میں اپنی بات تمہارے اوپر مسلط کرنے کی بجائے آپ سے ہی فیصلہ کروا لوں, کیونکہ جو آپ فیصلہ کرو گے اس پر تو عمل کرنا ہی پڑے گا نا. پھر سنو, میرے والد صاحب کہیں حافظ صاحب اس دروازے سے باہر جانا, دوست کہتا ہے نہیں جی اس دروازے سے باہر جانا. مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے. اچھا والد صاحب کی کیوں مانوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب یہی وجہ بتلاؤ کہ والد کا رتبہ بڑا ہے, دوست کا رتبہ چھوٹا ہے.
کیوں جی حضرت صاحب؟ والد کا رتبہ، دوست کا رتبہ، تو پھر اصول کیا بنا؟ جب بڑے رتبے والے اور چھوٹے رتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے کی چھوڑ دو، کس کی مانو؟ جتنی دیر سب نہیں نہ بولو گے میں آگے نہیں چلوں گا یار۔ چھوٹے اور بڑے رتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے کی چھوڑ دو، کس کی مانو؟ اونچی بولو، کس کی مانو؟ اچھا، اب آپ میں سے کوئی بندہ مجھے اس کا ترجمہ بتلائے گا، اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے، سب اونچی آواز سے، اللہ سب سے، کیا ہم سب سے بڑے کی بات مانتے ہیں؟ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، حی علی الصلاۃ، اس کی مطلب ہے آؤ نماز کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ شیطان کے اندر بیٹھا رہو، گپا مار، دوستانو چھڑ کے نہ جا، فلمیں دیکھ، ڈرامے دیکھ، تاش کھیل، شطرنج کھیل، فلمیں ڈرامے ویکھ، مسیطے جان دی لوڑ نہیں۔ ہم کس کی مان رہے ہیں؟ تھوڑا جی اونچی آواز نہ بولو یار، میں نے کہا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کس کی مان رہا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اس کی مطلب ہے بابا جی نماز نیند سے۔ شیطان کرنا بستر چ اور وڑ جا کدھر کان چ آواز نہ پہ جاوے، کس کی مان رہا ہے؟ چلو یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں، یہ سٹیج پر بھی جو بیٹھے ہیں، ان کو بھی میں شامل کر لیتا ہوں۔ کوئی مجھے ایک آیت بتلا دے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ شیطان کے پیچھے چلنے سے جنت ملتی ہے۔ اونچی بولو یار، دکھا سکتے ہو؟ البتہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مانے گا اس کو جنت ملے گی، اور شیطان کے پیچھے چلنے والے کا انجام جہنم ہے۔ اگر نہیں یقین آ رہا تو سورہ صاد ہے، اس کا آخری رکوع، رب تعالیٰ نے جب ارشاد میں نکل جا یہاں سے، شیطان تیرے اوپر لعنت برسے گی، اس نے کہا یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، اور میں جا مہلت دے دی، پکڑ نہیں ہوگی تیری۔ اس نے پھر قسم کا قال فوعزتک لاغوینہم اجمعین، یا اللہ مجھے بھی تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں اس انسان کو گمراہ ضرور کروں گا۔ الا من اتبعک، مگر وہ بندہ میرے جال میں نہیں آئے گا جو اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرے گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، جو اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرے گا وہ اس پر میرا داؤ۔ اب رب تعالیٰ نے آگے جواب کیا دیا، قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ فرمایا پھر میرا بھی فیصلہ سن لے، رب تعالیٰ فرمایا میرا بھی فیصلہ سن لے، اور حق کا فیصلہ یہ ہے اے شیطان، میں تجھے بھی اور جتنے تیرے پیچھے چلنے والے، تیرا کہا ماننے والے سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دوں گا۔
آج حضرت صاحب ایک ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، ہمارے دلوں سے خوف خدا نکال دیا گیا ہے. جس سے کہو یار آ جاؤ نماز پڑھیے اور رب بڑا کریم ہے، رب بڑا بخشن والا ہے، یار آ جاؤ اے چوریاں ٹکیڑیاں چھڑ دیو اور سرکار شفاعت کرنے والے نے. پھر کچھ ایسے شعر پڑھے جاتے ہیں، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. سرکار کیسے دیکھیں گے کہ ان کے امتی کو عذاب ہو رہا ہے؟ لہذا ہمیں نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اور تھوڑا سا میں آگے لے کے چلوں. کچھ لوگ ہمارا ذہن کیسے بناتے ہیں؟ بابا جی ذہن سازی دیکھو کیسے کی جاتی ہے. اے مولوی ایویں ڈراندے نے، کہنے نمازاں پڑھو نمازاں پڑھو نمازاں پڑھو. داتا صاحب جاؤ نا، بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی موجود ہوتے ہیں اور بڑے میرے جیسے ڈبہ پیر بھی ہوتے ہی ہیں نا. اچھا وہ ڈبہ پیر بیٹھے ذہن کیسے بنا رہے ہیں؟ اے دیکھو نا مولوی کہنے نمازاں پڑھو نماز پڑھو. اور میں دسو اصحاب کہف دے کتے نے کوئی نمازاں پڑھی سی؟ جنت چ جائے گا جے؟ غوث پاک دا دھوبی جنت چ. اب میں نے فیصلہ آپ سے کروانا ہے، فیصلہ آپ سے کروانا ہے. یہ شفاعت والی حدیث رحمت کی آیتوں پر صحابہ اکرام کا ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ اونچی بولو یا تھوڑا جا اونچی آواز میں بولو. تو کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ روزے رکھنے چھوڑ دیے تھے؟ کیا گناہوں پہ دلیر ہو گئے تھے؟ کیا ان آیتوں کا پتہ امام حسین کو نہیں تھا؟ کیا امام حسن کو پتہ نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا ان کا پتہ صحابہ اکرام کو نہیں تھا؟ کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ اسی کیوں نے نمازاں پڑھ دے. اسی اونا نولو بہتا قرآن سمجھا نہ لیا. یار او تے او نے جنہاں نے ڈائریکٹ سرکار کو لو سنیا میں. ایک بندہ کہنے لگا جی کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. میں نے کہا بھائی اے تے گل تو ہمیں نہ دکھا سکیں، البتہ میں تن دکھا سکنا وا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل کردا وے میں اپنے مصلی امامت تے کسی اور نو کھڑا کراں تے پھر جا کے چیک کراں جڑا فجر تے عشاء دی نماز جماعت نہ نہیں پڑھدا میں انہاں دے گھراں نو اگ لا دیاں. حضرت صاحب کنہ دے واسطے کیا وے جے فجر تے عشاء دی نماز جماعت نال نہیں پڑھ دے تے جڑے سرے تو پڑھ دے ہی نہیں. میں غلط ہوں بھائی میری چولی سی پا دیو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء لہ علامۃ وعلامۃ الایمان الصلاۃ. فرمایا ہر شے دی کوئی نہ کوئی علامت ہوندی ہے جس نال پہچانیا جاندا ہے. کدی تسی ہوائی جہاز دیکھیا ہوئے او دے پیچھے ٹیل تے نا جھنڈا بنیا ہوندا وے، وہ جھنڈا دسدا وے اے پاکستان دا وے جہاز ہے کہ انڈیا دا وے امریکہ دا وے افغانستان دا وے. یہ علامت ہوندی ہے دیکھ کے پہچانا جاتا ہے. فرمایا ہر شے دی
کوئی نہ کوئی علامت ہے جی دی وجہ نالو پہچانیا جاندا وے تے اسلام دی علامت نماز ہے یہ. اچھا حضرت صاحب تسی اس چیز کا فیصلہ کرنا تسی پہلا کدی کوئی ایسا بندہ ویکھیا وے جدے دوواں ٹنگاں کٹیاں ہوئیاں نے پھر بھی زندہ ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ بولو تو صحیح یار. ہاتھ بھی کٹے ہوئے نے پھر بھی کدی کوئی ایسا بندہ دیکھا جہاں سر کٹیا ہے پھر بھی زندہ ہے؟ ایڈی کی وجہ ہے پیر بھی تے ایسے جسم دا حصہ وے ہاتھ بھی ایسے جسم دا حصہ وے سر بھی ایسے جسم دا حصہ وے. پیر کٹے نے تو بندہ زندہ ہاتھ کٹے تے زندہ سر کٹا پھر زندہ کیوں نہیں؟ تسی کہو گے آفت جی باقی ہے تے سارے جسم دے حصے نے لیکن جو سر دا مقام ہے وہ پیر دا مقام وہ ہاتھ دا مقام. فرمایا جس طرح پورے بدن دے وچ سر دا مقام ہے تے اسلام دے وچ اسی طرح نماز دا مقام ہے. نماز تو بغیر بندہ دین تے قائم رہنا ناممکن ہے. قرآن مجید فرقان حمید 5واں پارہ جے 2 رکوع رب تعالیٰ شان ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. فرمایا اگر تسی کبیرہ گناہاں تو بچے گے وڈے گناہاں تو بچو گے تو میں تہاڈے چھوٹے گناہ ویسے معاف کر دیں گا تم جنت عطا کر دیں گا. حضرت صاحب غلام رسول سعیدی صاحب تے بیان القرآن دے وچ لکھ دے نے کہ وہ کبیرہ گناہ کیڑے کیڑے نے. سب تو تے لکھ دے نے شرک کرنا کیے گا وے ایدی بخشش نہیں. یار اس تو بعد جڑا نمبر آیا نا انہیں میرے اندر ہل چل مچا لی تھی. فرمایا اللہ تعالیٰ دی رحمت دے بھروسے تے گناہ تے دلیر ہو جانا ہے سب تو وڈا کبیرہ گناہ جے. تے سرکار دی شفاعت دے بھروسے تے گناہ تے دلیر ہو جانا ایک کتنا وڈا گناہ ہے. ہوں حضرت صاحب میں تہاڈے کول ایک فیصلہ کروانا میں کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بظاہر حیات طیبہ چ چوراں دے ہاتھ کٹے نے کہ نہیں کٹے؟ بولو تو صحیح یارو. بڑا مشہور ایک واقعہ وے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جس عورت دی چور ثابت ہوئی او دا نام فاطمہ سی اور بڑے اچھے قبیلے دے نال تعلق سی. قبیلے والا نے کہا اگر یہ ہاتھ کٹیا گیا ساڈی نک کٹی جائے گی. بڑیاں سفارشاں لے کے آ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس فاطمہ دی گل کر دیو اگر اے دی جگہ تے میری بیٹی فاطمہ ہوندی میں پھر بھی وہ ہاتھ کٹ دیندا. کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والا نو سنسار کیتا کہ نہیں کیتا یا؟ بولو تو صحیح یار. کسے کوئی بندہ ثابت کر کے دکھاوے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم او میں شفاعت کرنا اور رہن دیو چھڑ دیو انہوں جو مرضی کرن دیو. ایسا ہے کدھر تو آج کس پاسے لگاوے؟ وہ جی قبر دے وچ تے عذاب ہو ہی نہیں سکتا. ہائے ہائے ہائے. ایک میں بڑی وڈی حدیث بخاری تے مسلم تے حدیث دیاں جڑیاں بڑیاں مشہور کتاباں انہاں دی حدیث جڑی لکھی ہے وہ دسن لگا واں. میرا خیال ہے تسی کئی دفعہ سنی ہوئے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے سوار نے صحابہ کرام ہمراہ نے تشریف لے جا رہے نے ایک قبرستان دے کولوں دی جنہوں سواری گزری سواری نے اچھلنا شروع کر دیتا. سرکار سن سواری تو نیچے اترے
قبرستان کے اندر تشریف لے گئے، 2 قبراں دے کول جا کے کھڑے ہو گئے، فرمایا سبا شاخ لے آؤ، انہوں نے لیا کے پیش کی تھی، سرکار نے وچوں چیٹ کے ادھا حصہ ایک دے ہوتے ادھا ہی کے حصے رکھ دیتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ جانتے نے میرے آقا دا کوئی عمل حکمت تو خالی، اونچی بولو خالی۔ عرض کرنے کہ یاسر اتھے رکن دا کی مقصد سی، یہ شاخاں کیوں رکھیاں نے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا انہاں دوواں قبر والیاں تے عذاب ہو رہا سی۔ کی ہو رہا سی؟ اونچی بولو یار ذرا۔ اچھا ایک قبراں مسلماناں دیاں سی کہ کافراں دیاں سی؟ اونچی بولو یار۔ تے پھر مسلمان دی قبر چ عذاب ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ تو کیوں بے خوف ہے ہمیں؟ آج لوگوں نے پڑھ پڑھ کے سنا رہے لوگاں میں نے ایویں ہی آن ڈرایا۔ اور ڈرانا اگر جرم ہوندا تے سرکار نو اللہ تعالیٰ نذیر فرماندا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی نے تے نذیر بھی نے۔ ایمان خوف تے امید دے درمیان دا رستہ وے۔ آج اسی کو صاحب تے گڈی چلا ون وے ٹریفک چلاتی ہے، بشارتہ سنا رہے ہیں خوف والیاں گلاں ختم۔ حضرت جی تسی میری گل دا جواب دینا، اگر ایک بچے دے دل دے وچوں او دے باپ دا خوف کٹ دیتا جاوے، بچہ بے لگام ہو جاندہ کہ نہیں ہوندا؟ تو جدے دل چوں خوف خدا ہی کٹ دیتا بھی ہوتا کی بنے گا یا؟ آج جسی خوف خدا ہی کٹ دیتا بھی، گناہ گارو مت گھبراؤ سرکار تاڑے نے۔ یار جے گناہ کر کے سرکار لب دینے پھر گناہ گار نو کی لوڑ ہے بستر چھڑ کے مسیطی آوے؟ آج یا مسیطہ ویران نے، مدرسے کھنڈرات بن چکے نے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے یاد میں انہاں تے عذاب کیوں ہو رہا وے؟ کی کام کر اے نہیں فرمایا کافران دیا قبریں، فرمایا انہاں تے عذاب معمولی وجہ تھے ہو رہا وے، جن کہنے سے او کچھ نہیں ہوندہ ایویں مولوی ڈران دے نے، آج انہاں نے واسطے عذاب دا باعث بنے آئے۔ فرمایا ایک بندہ پیشاب دیاں چھٹاں تو نسی بچدا تو دوجا بندہ چغلی تو باز نسی آندا۔ یار میں ہاتھ بند کے عرض کروں گا ذرا اپنے اپنے گریبان چان کے دیکھو ساڈے اندر ہے گناہ پائے جاندے نے کہ نہیں پائے جاندے؟ اور جن کو وہ حضرت جی آئے ہو نماز پڑھیے وہ کہنے میرے کپڑے ہی پاک نہیں، میں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ کی مطلب ہے؟ کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا دا تھلے پہ رہا دا اتنے پہ رہا، پیشاب کرنے تو بعد استنجا پانی نہیں کر رہا۔ حضرت صاحب میں نے اس ویلے دل دیتے میرے کی بیت دی ہے، جدوں کوئی کہندا نا میرے کپڑے پاک نہیں، میں کہنا یار نماز پڑھنا نہ پڑھنا بعد دی گل ہے، بندن اے پتہ نہیں موت کدوں آ جائے ناپاک حالت چ تم مر گیا تیرا انجام کی بنے گا۔ حضرت صاحب آج حالت ہے بنی ہے، پیشاب دے چھٹے تے ایک طرف رہ گیا، کئی عورتاں مرد جنبی حالت چ لگے پھر دے پے نے، غسل ہی نہیں کرتے پے۔ حدیث پاک چاہنے الطہور نصف الایمان، پاکیزی ادھا ایمان ہے، جنا ناپاکیت دے ایمان دی دولت ہے ویسے ہی خالی ہو رہی۔ پھر ساڑی کوئی محفل غیبتہ چغلیاں تو پاک ہے وے، پھر کہنا سیدھا چھالا مار دے جنت چ جانا ہے۔
یار میری گل سنو، اے ہونے چند دن پہلے رجب شریف دا مہینہ سی. رجب شریف دی 27 شب نو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دی نعمت نوازیا. ایسا ہی ہے نا؟ کیا معراج شریف دی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ ایک بندہ لیٹیا آیا ہوئے اور فرشتہ ایک بڑا وزنی پتھر لے کے وہ سر نو پاش پاش کر دے، پتھر دور جا گر دے. فرشتہ پتھر چکن واسطے جانا، واپس آنا، سر پھر سلامت، پھر کچھ چلا وے، پھر پتھر دور جا گر دے. پوچھا جبریل یہ کون ہے جنہیں دا شدید عذاب ہو رہا وے؟ عرض کرنے لگے یاسمین اے تاڑا او امتی ہے جڑا نماز نہیں سی پڑھدا. میں غلط ہے یار، میری اصلاح کرو، میں یقین جانو تاڑا شکریہ ادا کروں گا. حالے بھی تسلی نہیں ہوئی اور میں ہوں تانوں قرآن دی آیتاں سناواں. قرآن پاک نالوں افضل کوئی کتاب ہے وے؟ اونچی بولو یار. تے جیڑی گل قرآن جو ثابت ہو جائے پھر سانوں مننی چاہیے کہ نہیں مننی چاہیے؟ 29واں پارہ سورہ مدثر. دوجا رکوع ہودا. رب تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے قیامت والے دن جدوں جنتی جنت سے چلے جان گے، دوزخی دوزخ سے چلے جان گے. جنتی نعمتاں تو مالا مال ہو رہے ہوں گے، دوزخی جہنم سے سڑ دے ہوں گے. اس ویلے جنتی جہنمیاں نو پوچھن گے ما سالککم فی سقر. اوے اسی تسی دنیا چ کٹھے رہنے ساں، اج اسی جنت دے چ موجہ کر رہے ہیں، تسی جہنم چ سڑ دے سو. اور کی دنیا چ کردے رہے؟ کیا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے آج تو جہنم کا ایندھن بن رہا ہے؟ وہ جہنمی آگے سے جواب دیں گے کہ قالو لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر جل رہے ہیں. آیت غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، حوالہ غلط ہو، میں مجرم. اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ایک اور دلیل عرض کروں. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے منہ سے میرے ذکر سے منہ موڑا. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، یہ میرا ذکر ہے. اس سے پتہ چلا جو نماز سے منہ موڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کی دنیا میں سزا کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں رزق تنگ کر دے گا، کروڑا اربا بھی کمائے گا پوری، اور قیامت دے روز عذاب کی ملے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اب میں آپ سے سوال کروں گا، جو قرآن نے بتلایا احادیث مبارکہ میں آیا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نماز پڑھی تھی وہ جنت میں جائے گا، میں بتلایا تھا نا کہ وہ پیر صاحب ایسے ذہن بنا رہے ہیں. میں چلتے چلتے رک گیا. پیر صاحب اگر اجازت دیو تو میں کچھ عرض کراں.
ڈر بھی لگتا نا پیراں دے کچھ باڈی گارڈ بھی ہوندے نے. کہنا بولو بولو. میں نے کہا جی آپ نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے جو کہا ہے میں اپنی بات پر قائم ہوں. میں نے کہا کیا کہا ذرا تھوڑا سا دوبارہ دہراؤ. کہنے لگا جی صاحب کہف کے کتے نے کون سی نماز پڑھی تھی وہ ولیوں کے ساتھ لگا جنت میں چلا گیا. میں نے کہا جی کتے تے نماز فرض کدوں ہوئی سی؟ نہیں سمجھ لگی بات. کیوں جی کتے تے نماز فرض ہے وے؟ میں نے کہا کتے تے نماز فرض نہیں، تیرے تے نماز فرض ہے، تو نہیں پڑھے گا کبیرہ گناہ دا مرتکب ہے. ایک بچہ نابالغ ہے اور تے نماز فرض نہیں پڑھے گا گناہگار نہیں. جب بالغ ہو گیا اور تے نماز فرض ہو گئی ہوں نہیں پڑھے گا کبیرہ گناہ دا مرتکب ہے.